امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے کہ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے. اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا. تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء. آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا. آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے. آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا چہرہ سجایا ہے. بناتوں کا سبایا بذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں اور تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے. تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا. ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے. تصفی علیہ الریاح. تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں. وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں. تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا. وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا. جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں. تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں. اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے. جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے. بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے. تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں گا. جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کب ہوش آیا. تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا. بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے. اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے. اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام. مکالمہ ہو رہا ہے.
اور اللہ سے بات ہو رہی ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ہیں تو بہت ساری. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داؤد کے لیے لوح نرم کیا, سلیمان کے لیے ہوا تابع کی, عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے, فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے. تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا, وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے, کبھی جدا نہیں ہو. لا الہ الا اللہ, آگے بولو, یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے, فوت ہو گئے شیس آ گئے, وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے, وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے, وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے, اسماعیل آ گئے, یعقوب آ گئے, اسحاق آ گئے, یوسف آ گئے, موسیٰ آ گئے, یوشع آ گئے, دانیال آ گئے, یحییٰ آ گئے, زکریا آ گئے, شعیب آ گئے, لوط آ گئے, صالح آ گئے, ہود آ گئے, لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی. جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا. آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ, تھوڑی سی زندگی ہے, جو کہتا ہوں کر دے. شیطان کہتا حالی بڑی عمر پہ یہ پیچھے توبہ کر لیسا, میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے, جو سب سے زیادہ صحت مند, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ عقل مند. اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا, اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے. معافی چاہتا ہوں, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے, کہیں ابھی میں جوان ہوں پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا. کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کی بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے تو کیا کرے گا وہ, کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو. تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی, بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں, سائنسدانوں کی بات ہے, اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے, 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس. تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی, میں جو کہتا ہوں مان لے. عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں, مردوں کے کچھ الگ ہیں, وہ تم مان لو, پھر آ جاؤ میرے پاس. کفیتک فی ما ترید, جو چاہو گے کر دوں گا. اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق, اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں, میرے پاس آنا چاہیں, تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے, ہر پل کو توڑ دیا ہے, ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے. صرف ایک راستہ کھلا ہے, وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے, ورنہ مردود ہے. تیرے بن کے آنا ضروری ہے, تیرے بن کے آنا ضروری ہے. تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں, 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا, اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے, پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے. اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے. 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں, 1 لاکھ ادھر ہیں, 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں. اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا, اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے. وہ کیا لذت ہوگی. ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں, تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی, وہ کیا لذت ہوگی. پیچھے سے آتا ہوں, اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو, کہیں گے اللہ سنو, تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ. وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا, تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے, ٹہنیاں, پتے, اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی, میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی, وہ دھنیں ان کو بتائے گی, اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سرب کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے, کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو, تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے, جب وہ زبور پڑھتے تھے
ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں حالی یقین نہیں ہوا، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا۔ تو اللہ ہمیں قرآن سنائے۔ تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سرلنگ یہاں سر میں گیا ہوں اس لیے۔ تو یا اللہ ایک مہربانی کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے۔ میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں حور، چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خاندوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حورن کی شان تم دیکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی۔ تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے ہیں۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو وہ کیسی خوبصورت ہوتی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگی۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس تو منہ ہی مک جاتا ہے، تو آپ کیا کریں، پورا پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں منہ تے مارنا،
نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی وہ ہونٹاں تے لاؤن مک گئی گل. لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے 5 گنا روزانہ. میں نے صرف حور کا نام لیا. ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ. جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں. بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ. معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں. اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن ارفکشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام. میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تنوں پڑھ کے سنا دیتی ہے. آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا. کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی یہ کون ہے؟ تو پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس ہم نے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبت بھی دے گا اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے، اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں
یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے۔ میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا۔ تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو۔ ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے اندر میری زمین نہ ڈھیر کپا ہوئے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹا مچاتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے نا، بھائی ہر ویلے پھوکی جان دے تو تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اڈو دے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہوں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اعتداد سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ تو پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا۔ اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت غرور تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب میں پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا
بھیجا. میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیک کا چھک دیتا ہے. سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیک کا چھک دیتا ہے. کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا. 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درخت سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کتنی ہمت دیتی. میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھروں. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوگا نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو کوئی ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا. تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی. وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس. یہ میرے باپ کی دعا مجھے. آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا. تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے. جب بھی میں دباتا وہ کہتے ہیں پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا. تو ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو. میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک انسانوں کا بوجھ ہو. روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے. تھوڑی چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں. حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ ہائے ہائے. پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے. یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم. پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو. اس کا اینڈ موت ہے. کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا. جنازہ، میت. ہمارے پنجابی لوگ منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا. چارپائی، جنازہ، میت. اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا. سکون والا باوضو رہو، رزق آئے گا. ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو. جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے. حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں. 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں. اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے. عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی. آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو. ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے. اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے. اللہ رزق دے، اپنے رزق سے لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں. آپ پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ ہم عائشہ پاؤں پھیلا لیتی. پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتے اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے. کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا. وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کا پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے. تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی. میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے. یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامن کو خوش کرے. اب فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو جب بیوی کے پاس خامن کے لیے ٹائم نہیں، خامن کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامن بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزارے؟ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور. کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچوں. فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے. آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی. کبھی خامد اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے. تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتا ہے. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا. ایسے ٹھنڈا رسپانس. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی. اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے، اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں. اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نے لڑایا تھا. وہ شاباش میرے کو تیرا گاں آ جا، اوے گاں آ جا. وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا. پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے. 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے. شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سے، اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے. چکھو تو صحیح، کبھی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں تو لائی کوئی نہیں توڑے گلو تمہیں واپس کی کر. میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے. کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ. یعنی جس کا
جس کی نظر اتنی اونچی ہو. تم کر کے دکھائیں نا تم. اب نماز پڑھا رہے تھے, ٹھیک, مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو. نماز نہیں, اب پہلے سب والے تو دیکھ رہے ہیں, پیچھے کو نہیں پتا, وہ حیران ہو رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو کبھی بھی نہیں ہوا. چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا چھاتے ویکھو, سارے ویکھو, اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دوربین بھی لے آؤ, وہ جڑی ہیوسٹن چاہے ناسا والے نے چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتی. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا. یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے, آسمان کا نہیں ہے. میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں. اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے, تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا. میں ان کو دیکھتا رہا. اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی. جو میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ ایک بچے کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو, تو وہ رونے لگ گئی. تو رو کیوں رہی ہو؟ ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں. کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا. جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا. تو میرے بھائیو, یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا. اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا, محمدی زندگی میں دیکھے گا, محمدی اعمال میں دیکھے گا, محمدی کردار میں دیکھے گا. ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے, نہ بڑھے نہ گھٹے. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو, کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو, صرف دیدار چاہتا, صرف دیدار چاہتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ, وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی, دوڑنا ہے. تو ان کا عجلت الیک رب لترضی, یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے. پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر, میری رضا حاصل کرو تم سب, وہ سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے, اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا. میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے. میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے آئے ہیں, مستورات آئی ہیں, اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے, تو موت میں پتہ چلے گا. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے. اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو. تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنا کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھو نا نہیں توڑے لگے ہوئے, ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن. ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن. تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے, چاہے تو کسی جنگلے چلے جاؤ. تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا ماوا, یتیموں کا مولا, ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی, ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو. ترجمے کے چھوڑو, ترجمہ کر دیتا ہوں. میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی, اپنے نبی کی نعت سنائی. ہمارے نعت ہاں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں, تو چلو بھائی نعت پڑھو, میں خود اللہ نے کہا ہے, لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو, یہ تو بے ادبی ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشن تھے تو وہ اپنی دھن بناتے تھے, لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں, 71 میں تبلیغ میں لگا, تو 71 بھی تقریباً اکتوبر تک جتنے مشہور گانے ہیں ابھی میرے دماغ میں, کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا, اسکول میں بھی, پرائمری اسکول, ہائی اسکول, گورنمنٹ کالج لاہور, تو اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے, عزیزیہ میں, نہیں عزیزیہ نہیں, مینا کے پاس ہماری بلڈنگ سے. میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام, وہ تو سناؤ. کہاں مولانا میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی. میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا ٹھہر, میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں, میں بھی سناؤں تمہیں. مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گیا. کہا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا, آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے والا, اور گانے بھی تو ہوتے تھے, مشہور گانے میرے دماغ میں پھنسے ہوئے ہیں. سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے اس وقت, 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا, ہر گانا نیا. کہنے لگا میں نے ایک دھن بنائی ہے, وہ پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان وہ تو میں پکڑ لوں گا, اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد میں نے سنا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا. تو اس نے, میں نے کہا سناؤ. تو نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. حالی ہو رگا جانا پہ, میں کہا کھلو جا. جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ زمین سے لیٹ گیا. میں نے کہا آگے بتاؤں, یہ فلم فن خواہ کا گانا ہے, اور آگے بتاؤں سلونی پر فلم آیا گیا ہے, اور آگے بتاؤں نور جہان نے گایا, اور آگے بتاؤں ناز سلمہ لاہور میں نے یہ فلم دیکھی تھی. تو یہ ہمارے ناز خان تو تباہی پھیر دیتے ہیں, پیسے بھی لے جاتے ہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, صرف وہ کالیاں چٹیاں پیلیاں ساویاں وہ کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانا. اور گانا پڑھو, نعت میرے نبی کی صحابہ نے آپ کو سنائی, لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ ہو, نہ ہی وہ سنا کرو. قرآن سنو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی, بہت دکھ ہوتا. خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, میں چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں, تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا, میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. تو اس دفعہ میں نے کہا چلنا تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے, میں جا رہا ہوں گلاسکو, تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے. تو بھائی اپنی زندگی بدلو, کیا مشکل کام ہے. 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں, 2.5% زکوٰۃ ہے, رزق حلال کماؤ صبر کے ساتھ. لوگوں کو نہ دیکھو اتنے کما گیا اتنے کما گیا اتنے کما گیا. حلال کمانا ہے, حرام نہیں کمانا.
جھوٹ نہیں بول. ایک حدیث پہ عمل کر لو, فرضوں کے بعد جنت پکی ہے, دنیا کے مزے پکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام مجھ سے لے لو, 4, 5 بھی نہیں 4. صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولنا, ہمیشہ سچ بول, جھوٹ نہ بول, جھوٹ نہ بول, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بول. کیا آپ نے کہا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ صدق و حدیث. دوسرا فرمایا حفظ امانت, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. تیسری بات حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرو. کیا زور لگتا ہے, غیبت نہ کرو, گالی نہ دو, لڑائی نہ کرو, ذلیل نہ کرو, بہتان نہ باندھو. کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو, اس سے بھی معافی مانگ. چوتھی بات عفت فی تہمت, رزق حلال کماؤ. چپ کر کے کنا تیل پا کے سو جاؤ, جنت تیار ہے. صرف 4 کام. اور پھر کتنا کرم ہے, اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں. یا اللہ میں کر بیٹھا, میں نے معاف کر دے. اللہ کہتا جاؤ معاف کی. اور اللہ نے معاف کرنے کی مثال سمجھائی ہے, میرا بندہ تو اتنے گناہ کر, میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین, اس سینٹرل مسجد کی زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. پوری دنیا کے انسان, جنات, آسمانوں کے فرشتے سب مل کے گناہ کریں, آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی, ایک عورت اتنے کرے کہ چھت کو لگا دے. کس کی؟ مسجد نہیں, آسمان کی. اور پھر آدھے منہ سے کہہ دے, آدھی زبان سے, یا اللہ معافی دے دے, غلطی کر بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی, میں ساری تیرے معاف کر دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دوستی ٹوٹ سکتی ہی نہیں. کہ توبہ ایسا عمل ہے, ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے. اور اپنے گھر کو ٹائم دو, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو. تمہارے ذمہ کمانا ہے, بیوی کے ذمہ کمانا نہیں. بچوں کو کون سنبھالے گا, بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ جانور بن جائیں گی تمہاری اولادیں. اسلام یہاں تو اسلام چھوڑ دیں. اسلامی ملک میں تو یہ کہ چلو بدماش ہو جائیں گے اور تھوڑا غلط راستے پہ چلے جائیں گے, ایمان تو نہیں چھوڑیں. ہماری جماعت گئی چونیاں, ایک تحصیل ہے, تو وہاں ہمارے کچھ بریلوی بھائی ہمیشہ رہتے ہیں اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ نبی کو نہیں مانتے. تو انہوں نے ہمیں نا تانا دیا, چودھری حاکم نو ٹھیک کرو تو تمہیں وسیع منی ہے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا بدماش تھا. تو ہم نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہماری تو کوشش ہی ہے. تو ہم نے جماعت بھیجی کو اس کو پیار محبت سے مسجد میں لے آئے. میرے ذمہ امیر نے لگایا کہ اس سے بات کرو. وہ 6.25 فٹ دا ایڈا دا منہ, ایڈی ایڈی مچھ, میں نے لگا میں چوہا بیٹھا ہے. تو اس کی اتنی بھاری شخصیت, میں نے بات شروع کی. میرے خیال میں 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے مجھے روک دیا. کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کیتا ہے, معافی ہو جاسی. کتنی جلدی ایمان جاگا اس کا. اور میں نے کون سا کوئی جادو کیا تھا, اللہ رسول کی بات کی تھی. مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا, ایک شرک میں نے نہیں کیا, باقی 100 گناہ کیے ہیں, معافی ہو جائے گی. لیکن جو اس کا جو لہجہ تھا نا, ایک شرک میں نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کیتا ہے. میں نے کہا حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں, تسی آکھو یا اللہ میری توبہ, آؤ گئے توڑے گناہ. لو جی وہ گیا, جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس کی, جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. اور 6 مہینے بعد مر گیا. اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی کھڑی. تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے. تو بھائیو میرے عزیزو, میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے. یہ اپنی منزل بنا لو. اس سے بڑا گھر لینا ہے, اس سے بڑی گاڑی لینی ہے, اس پاکستان میں یہ کرنا ہے. پاکستان میں کچھ نہ بناؤ, قبضہ ہو جائے گا. یہیں بناؤ, تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے, آپ کا خرگوش گم ہو گیا. او خواجہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو نسوار کا عادی کر دیا ہے, اس کا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہے. تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار, گلاسگو کی نسوار لگی ہے تمہاری اولاد کو, جو واپس نہیں آئیں گے. یہیں سرمایہ کاری کرو, یہاں غریب ڈھونڈو, ان کو زکوٰۃ دو. ہاں زکوٰۃ تو پوری دنیا میں جہاں
مسلمان ضرورت مند ہیں دو. لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی نسلیں واپس نہیں جائیں گی. میرا ماموزاد تھا, وہ ادھر سے کماتا تھا اور وہاں بناتا تھا. وہ گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے دیکھا میرے بچے تو واپس نہیں آئیں گے. 1-2 سال اس کو لگے اپنی چیزیں واپس لینے میں. 2 سال. اتنے جھوٹے پیپر, اتنے جھوٹے مقدمے, لڑتے 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 2 سال بعد وہ واپس آیا. اور یہاں کے قانون کا احترام کرو. مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے پتا چلا, میں پریسٹن جیل میں گیا تھا کچھ سال پہلے, کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں اور ڈان بنے ہوئے ہیں, اور جیلوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کے بچے ہیں, عرب بھی اور ہندوستانی بھی پاکستانی بھی. یہ رونے کا مقام ہے. یہ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا. اور جب گھر میں ٹائم دو تو موبائل بند کر دو. جتنا بھی ٹائم دینا ہے موبائل بند رکھو, کیونکہ جو ٹرن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی بیوی کا مزاج چھت کو جا لگتا ہے. تو بیوی تم سے بات کر رہی ہے تو میں ذرا کار لے لوں, وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے پر دل ہوتا سڑ جاتا ہے. اور بیوی یہی کرتوت کرے تو خامد کا دل سڑ جاتا ہے. یہ ضرورت کے لیے. میں نے تو پاکستان وہ میراسیاں دا پتر جمے انہیں چم چم کے مار چھڑیا. یہ تو انہوں موبائل لگ جائے ٹالٹے چ بھی گلا کرتے بیٹھے ہو. وہ کام کار جڑا کرن گے ہیں. تو بچوں کو ٹائم, بیوی کو ٹائم, موبائل آف ہونا چاہیے, تاکہ ایک وقت ایسا ہو جس میں بالکل آپ اپنے بچے, بیوی, ماں باپ کے لیے فارغ ہوں. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی کی سنت ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, اور سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے. اور ایک اور عجیب حدیث یاد آ گئی. آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی. الابنۃ المردودہ, جس کی بیٹی بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا طلاق ہو کے واپس آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. چونکہ وہ بیچاری بوجھ بن جاتی ہے. ہمارے کلچر میں اس کی شادی کرنا تو ایک عیب بن جاتا ہے, نہ ہی کوئی اس کا رشتہ آتا ہے. تو اس پہ خرچ کرنا آپ نے کہا سب سے بڑا صدقہ ہے. اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہو جائے, جو بیوہ ہو جائے, تو وہ اس پہ خرچ کر. تو خیر نیت کرتے ہو سارے نا. اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے آتی ہیں. تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں, صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں مہینے میں. تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے, مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی آپ نیت فرما لیں, ٹھیک ہے نا. 3 دن صرف کریں, ایک ویکنڈ 2.5 دن, ٹھیک ہے. اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر دو. جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے. جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے. تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو, مر کے اللہ کے پاس سے لے جاؤ. لڑائیوں کا کیا ہے. تو سارے مستورات آپ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. دعا کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ, یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے. ہم سب پہ مستورات بھی ہیں, مرد بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. اور یا اللہ جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما, ان کی تنگی قبر کی دور فرما. اور یا اللہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے, تیرے پاس آنا ہے. جب ہمارے مرنے کا وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما. ہمیں کفر سے بچا, شرک سے بچا, الہات سے بچا, زندقہ سے بچا, ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا. صراط مستقیم نصیب فرما, صراط مستقیم نصیب فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے, جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے, اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو جا. جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو جا. اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں, خواہشات اٹکی ہوئی ہیں, اپنے فضل و کرم سے, اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما.
تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، وہ خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کے اولادوں کو نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ یہ قوم صالح ہے، یہ قوم صالح ہے جو آپ تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ صالح کا قصہ ہی مٹاؤ، اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اس کا قصہ تمام کرو۔ یہ سارے نافرمان قوموں کی سرکشیاں اور ان کے جواب اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق، تمہارا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو جھکو۔ قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے، پھر میرے رب کا نظام چلا۔ نوح علیہ السلام کی سناؤں، سب سے لمبا عرصہ، کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام۔ او ہو 950 سال نسلوں کو سمجھاتے سمجھاتے ان کی بوٹی بوٹی درد میں، درد کا لفظ بھی چھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی، جو 950۔ باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے۔ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے۔ اور آگے قوم کا جواب تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا کے تھک گیا۔ فلم یزدہم داعی الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے۔ اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے۔ پورے سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، تو میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں دیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں، اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں انہیں کہتا کیا تھا، یا اللہ میں انہیں یہ کہتا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا، اوے اللہ کی مان جاؤ، اوے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانبڑ بھڑک اٹھے، تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا۔ چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں، یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔ دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے، او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلد سے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے ذمہ دار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں۔
اور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے، اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے، اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں۔ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پھنستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میری نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، 2 جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ اربوں کو تیل نے عزت دی، اربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پس ویسے وہ پس۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبۃ بلا سلطان وبجاہۃ بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تب تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے، غنى اور خاندان نہیں، غنى بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبۃ بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہۃ بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرمان بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔
عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج تو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ MNA گالی بن گیا ہے، MPA گالی بن گئے ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں، باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے۔ ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیڑ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں، یا ساریہ الجبل الجبل۔ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے۔ یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے، عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی۔ انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔